جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الفاظ میں مالتم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج اللہ کے فضل سے، اس کی اجازت سے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور ایک بڑی متبارک قسم کی ویڈیو لایا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ امام عبداللہ بن مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ماہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور دین کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی دینداری کیا ہے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے کہ سفر میں ایک مقام پر ایک لڑکی کو دیکھا کہ کوڑے سے کچھ اٹھا رہی ہے۔ ذرا اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیچاری ایک مری ہوئی چڑی کو جلدی جلدی ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ رہی ہے۔ امام صاحب وہیں رک گئے اور حیرت اور محبت کے ساتھ اس غریب بچی سے پوچھتے ہیں، بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟ لڑکی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بولی، چاچا ہمارے ابا کو ظالموں نے قتل کر دیا ہے، ہمارا مان چھین لی ہے اور ساری جائیداد ہتھیا لی ہے۔ اب میں ہوں اور میرا ایک بھائی، خدا کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی پہننے کے لیے۔ کئی روز ہم پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس وقت بھی 6 دن سے فاقے سے ہیں۔ بھائی گھر میں بھوک سے نڈال پڑا ہے۔ میں باہر نکلی ہوں کہ شاید کچھ مل جائے۔ یہاں ہی تو یہ مردار چڑیا یہاں پڑی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے فاقہ کے ماری بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امام صاحب کا دل بھر آیا اور بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگے۔ خزانچی سے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس کتنی رقم؟ خزانچی نے جواب دیا، حضرت 1000 اشرفیاں ہیں۔ حضرت نے پوچھا، میرے خیال میں مرو تک پہنچنے میں 20 اشرفیاں کافی ہوں گی۔ خزانچی نے جواب دیا، ہاں جی، 20 اشرفیاں گھر تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم تو 20 اشرفیاں رکھ لو اور باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دو، ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے۔ خزانچی نے ساری رقم لڑکی کے حوالے کر دی۔ غم اور فاقے سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو تیرنے لگے۔ تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی اپنے گھر کو لوٹ آئی۔ امام صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور خزانچی سے فرمایا، چلو اب ہم سے گھر کو واپس چلتے ہیں، خدا نے ہمیں ہمارا حج قبول فرما دیا ہے۔ امام راوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ میں کون سی خوبی نہیں ہے، خدا ترسی، عبادت، خلوص، جہاد اور زبردستی دین میں اور مضبوطی، حسن سلوک، بہادری، خدا کی قسم مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت مجھے بھلائی کی امید اور حج کا شوق کا یہ حال تھا کہ سال کے 3 حصوں میں کو تقسیم کر دیا تھا۔ 4 حدیث شریف پڑھانے میں گزارتے اور 4 مہینے جہاز میں گزارتے راستے اور 4 مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم 1 سال ہی حضرت عبداللہ کی طرح زندگی گزاروں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی نہ تھے، ہر وقت گھر میں تنہا بیٹھے رہتے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت تنہا گھر میں بیٹھے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ فرمایا، ہاں میں تو ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہوتا ہوں، ان کی دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، ان سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہوں، پھر گھبرانا کیا؟ حدیث کے علماء ان کو علم حدیث میں امیر المومنین اور المسلمین کہا کرتے تھے۔ حضرت فضالہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی حدیث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوتا تو کہتے، چلو حدیث کے نبض پہچاننے والے طبیب حدیث سے پوچھیں،
یہ طبیب حدیث پر ارچند عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حج کے 8 سال ہی جاتے تھے، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ وہ رکھ لیتے تھے۔ سفر میں جاتے آپ صرف اپنے ہی کھانے کا انتظام نہ کرتے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتے چلتے۔ ایک سال لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 اونٹوں پر صرف بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ حج کو روانہ ہونے سے پہلے اپنے تمام مسافروں سے کہتے کہ اپنی اپنی رقمیں میرے پاس جمع کرا دو، لیکن الگ الگ تھیلیوں میں رکھ لیتے اور ہر تھیلی پر دینے والے کا نام اور رقم اور تعداد لکھ لیتے۔ راستے میں اپنے پاس سے خرچ کرتے، اچھے سے اچھا کھلاتے، لوگوں کو آرام کا خیال رکھتے، ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ شریف پہنچتے تو ساتھیوں سے کہتے اپنے گھر والوں کی ضروریات کی چیزیں جو چاہو خرید لو۔ لوگ اطمینان کے ساتھ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لیتے۔ حج سے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کی دعوت کرتے، پھر ہر ایک کو اس کی تھیلی رقم سمیت واپس کر دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتاتے نہیں ہوں کہ راستے میں کس مال سے خرچ کر رہے ہو؟ فرمایا اگر بتا دیا جائے تو لوگ آسانی سے اس پر تیار ہوگا۔ اس طرح دیگر کئی واقعات ہیں جن مقروضوں کے قرض اور ادائیگی ہو یا مہمان نوازی، قیدیوں کو چھڑانا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنا، سب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانوں پر سبقت لے جاتے تھے۔ جہاد کے لیے ہر سال جاتے تھے۔ سن 81 ہجری میں جہاز سے واپس آ رہے تھے کہ وہ حسن کے قریب ایبت نامی بستی میں پہنچے تو طبیعت بگڑ گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے۔ فرمایا مجھے فرش پر لٹا دو۔ نصر رحمۃ اللہ نے ایسے ہی کر دیا۔ ایک مہمان نے آ کر یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا روتے کیوں؟ نصر الحمدللہ معاف کرنا بھائی۔ حضرت نے پوچھا روتے کیوں؟ نصر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایک زمانہ وہ تھا کہ دولت کی ریل پہ تھی، شان و شوکت تھی، جاہ و جلال کی زندگی تھی، اور آج کا دن ہے کہ غربت مسافرت ہے۔ یہ دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ کی نوازشات کا یہ عالم ہوتا کہ طرح طرح کے رزق کھانے حلوے ساتھ لیتے، لیکن خود تیز دھوپ اور تیز گرمی میں روزہ دار ہوتے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ساتھ لے جاتے اور خلوص نیت پر بہت زور دیتے۔ آپ کے معاون و محسن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ 1081 ہجری میں آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ فتح و کامرانی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ قصبہ سوز میں آ کر علیل ہو گئے اور چند روز کی حالات کے بعد وصال ہو گیا۔ دریا فرات کے کنارے ایک گاؤں خجیت میں مدفون ہے۔ آپ کا مزار مرجع انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی میں معلوماتی اور متبادل ویڈیو آپ کے پاس لایا ہوں، غور سے سنیے گا، میری دعا کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد و علیہ صحابہ اجمعین۔ زندگی رہی، اجازت ملی تو کل پھر حاضر خدمت ہوگا۔ جب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔